نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سورہ صاد کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ صاد مکی دور کی سورہ ہے۔ اس صورت میں انسان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تکبر اور ضد سے انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ضد میں آ جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو انسان کی خوش نصیبی اسے روٹھ جاتی ہے اور بدبختی اسے گھیر لیتی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ استغفار اور توبہ اور انابت، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس سے نہ صرف مغفرت ہو جاتی ہے بلکہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ گویا یہ صورت نصیحت نامہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی پیغمبروں کے حالات اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ آغاز ہوتا ہے قسم ہے نصیحت آموز قرآن کی۔ اللہ قرآن مجید کو شاہد بنا رہا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے لبریز ہے۔ قرآن میں کوئی کمی نہیں، جواب قسم محذوف ہے کہ قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہ انسان ہے جس کے سمجھنے میں کمی ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہے کہ یہ کافر تکبر اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن چونکہ کافر ضد اور تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ذرا غور کریں، ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، اور جب ان پر عذاب آیا تو پھر وہ پکار رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے ولا تحین مناص، لیکن وقت نہ رہا خلاصی کا، اب بچاؤ کا وقت نہیں رہا، پھر عذاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تعجب کرتے تھے، اور اس کی دو وجہیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس بات پہ تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک منذر آ گیا، ایک نذیر انہی میں سے نذیر بن کر آ گیا۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، ہم ہی میں سے ایک شخص وہ نذیر بن سکتا ہے، یہ کیسے ہو، یہ ممکن نہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ دوسری جو انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، انہوں نے سب خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک خدا ہی تمہارے سب کام کرتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم فلاں ضرورت کے لیے اس خدا کے پاس جاتے ہیں، اس حاجت کے لیے اس خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ بات فلاں سے مانگتے ہیں، تو اتنے خدا اور ان کے اپنے اپنے کام، ان کے اپنے خیال کے مطابق، تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے آ کر کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، سچا خدا صرف ایک ہے۔ تو ایک خدا کیا اتنے کام کر لے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہی میں سے اشرافیہ کا ایک گروہ وہ چلا کہ بس اب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جناب ابی طالب کے پاس ان کے آخری ایام میں یہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، لیکن جب بات نہ بنی تو کہنے لگے بس بھائی چلو، اور جو تمہارے خدا ہیں ان پر ڈٹے رہو، اس لیے کہ انہوں نے تو ہماری بات نہیں ماننی ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں ان کی اپنی کوئی مراد ہے، ان کا اپنا کوئی مقصد ہے، تبھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا۔ ہم نے پہلی کسی امت میں ایسی بات نہیں سنی، یہ من گھڑت بات ہے۔ کہنے لگے کہ کیا
ہم میں سے ان پر الذکر نازل ہوا۔ دیکھیے سورہ مبارکہ میں اللہ نے والقرآن ذی ذکر، قرآن کی قسم جو نصیحت والا، الذکر، قرآن کو ذی ذکر فرمایا۔ اب اس پوری سورہ میں یہ الذکر کا لفظ بار بار کئی حوالوں سے آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہی پر کیا الذکر ہم میں سے نازل ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کے حوالے سے شک میں مبتلا ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ نہیں چکھا، انہوں نے میری پکڑ نہیں دیکھی۔ اگر میری پکڑ ان کے سامنے آ جائے تو پھر ان کا سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی یہ قرآن، یہ وحی، یہ تو رب کی رحمت ہے، تو رب کی رحمت کے خزانے کیا انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں دینا؟ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ اللہ ان سے پوچھ کے دے گا؟ ایسا نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ نواز دے، وہ عزیز ہے، وہ وہاب ہے۔ کیا آسمانوں اور زمین کا ملک ان کا ہے؟ پوری کائنات پر ان کی حکومت ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا؟ بات نہیں مانتے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یہ رسیاں تان کے ذرا اوپر چڑھیں اور یہ وحی کا سلسلہ بند کروا لیں اگر کروا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ پہلے کئی گروہ تباہ ہوئے، اسی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو شکست کھائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کے غزوات میں کس طرح سے یہ لوگ شکست انہوں نے کھائی اور ہزیمت اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ارشاد ہے یہ لوگ ایک کڑک کا، ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو جب شروع ہوگی تو دم نہ لے گی، وقفہ نہیں ہوگا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو پھر مسلسل وہ آواز آئے گی کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا حصہ ہے نا عذاب کا، وہ جلدی سے ہمیں دے دے، اے اللہ، اے رب، وہ جلدی ہم پہ نازل کر دے۔ جب حساب ہوگا وہ تو جب ہوگا، اس سے پہ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک یوم حساب آنے والا ہے تو ہم اپنا حساب اس دن پر نہیں اٹھا رکھتے، ہمارے حصے کا عذاب ہم پر ابھی نازل کر دیں۔ کتنی جسارت ہے۔ یہ سب باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کرتے تھے۔ اب اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجیے، ان کی باتوں کو آپ برداشت کیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے۔ کیسی کیسی جاہلانہ باتیں سننی پڑتی ہیں اور لوگوں کی ضدیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صبر کرو، ان کی باتوں پر آپ صبر کرو، اور کیا کرو؟ میرے بندے داؤد کا ذکر کرو۔ اب یہاں سے اذکر، قرآن ذکر ہے، اب اذکر، اللہ اپنے پیغمبروں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان میرے جو پیارے بندے ہیں ان کا آپ ذکر کیجئے۔ اور یہاں جتنے بھی معاملات اللہ نے ذکر فرمائے، ان میں اللہ کی بندوں کی توبہ اور انابت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ میرے جتنے بھی پیارے بندے ہوئے ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی بھول چوک ہو گئی تو انہوں نے فوراً ہماری بارگاہ میں رجوع کیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ وذکر عبدنا داود، وذکر عبدنا ایوب، اور سب پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر مطلوب ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر مطلوب ہے، اللہ خود ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہدایت ملتی ہے۔ یہ تو وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے۔ اب ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے اصحاب ہیں،
اور ہر زمانے میں اللہ نے جن کو اپنا اولیاء بنایا ان سب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس سے ایمان تازہ رہتا ہے اور انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے، انسان صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے. کئی باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئیں. اب بعد میں آنے والے لوگ انہوں نے کیسے دین پر عمل کیا، ان سے ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا ذکر کرو، میرے بندوں کو یاد کرو. تو سب سے پہلے اپنے پیارے بندے داؤد کا ذکر ہے کہ قوتوں والے تھے، رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا، صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے ان کے گرد جھمگٹا بنا کر رہتے تھے. سب داؤد کی طرف رجوع کرنے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ داؤد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرے لوگ بھی اس کے گرد رجوع کریں. نہ صرف لوگ بلکہ پہاڑ اور پرندے وہ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم نے ان کی حکومت کی تائید کی، مضبوط حکومت عطا فرمائی، اور انہیں ہم نے دانائی عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ تھے اور فیصلہ کن بات کرتے تھے، یعنی ججمنٹ ان کی بہت زبردست ہوتی تھی. چنانچہ استغفار اور توبہ کے حوالے سے ایک واقعہ اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ کیا آپ کو مقدمے والوں کی خبر آئی؟ ایک مقدمہ حضرت داؤد کے سامنے آیا. ہوتا یہ تھا کہ حضرت داؤد نے اوقات مقرر کر رکھے تھے کہ 24 گھنٹے ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہے. اوقات تقسیم کر رکھے تھے، اتنا وقت یہ لوگ عبادت کریں گے، دوسرے گھر کا کام کریں گے، اور پھر یہ عبادت میں مصروف ہو جائیں گے اور دوسرے اپنا کام کریں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں جو انہوں نے اپنے گھر میں مخصوص کیا ہوا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے. حضرت داؤد کے پاس دیوار پھلانگ کر آ گئے. حضرت داؤد گھبرا گئے کہ یہاں کس کو جرت ہوئی ہے کہ میرے پاس آئے، یہ کون کوئی دشمن ہے یا کیا ہے. اور حضرت داؤد تنہا تھے. جب گھبرائے تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، خوف نہ کھائیے، ڈریے مت. اصل بات یہ ہے کہ ہم مقدمہ لے کر آئے. یہ بڑا عجیب سا ایک مقدمہ انہوں نے پیش کیا. حضرت داؤد نے جواب دیا، اور اس مقدمے سے مقصود اللہ جل شانہ کا کچھ اور تھا. عین ممکن ہے، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اس رنگ میں جو آئے تو یہ شاید فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں آئے، اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت پیش کی، اور مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تنبیہ کرنا تھا. آ کر یہ کہا کہ دیکھو، ہم 2 گروہ ہیں اور ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دیجئے، اور دیکھیے بے انصافی نہ کیجیے گا، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیجیے. کتنے الفاظ استعمال کیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99. ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اب یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے. یہ سرمایہ کا عجیب مزاج ہے جی. وہ سرمایہ کو پیسے کو کھینچتا ہے. کہا کہ 99 ہیں میرے، اس کے پاس تو ایک ہے، یہ ایک کا کیا کرے گا، تو میری 100 پوری ہو جائیں گی. وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا ہے. عزنی فی الخطاب. اوپر دیکھیے کہ حضرت کی شان یہ اللہ نے بیان فرمائی تھی، فصل الخطاب، فیصلہ کن بات کہتے تھے. اسی کی مناسبت سے لفظ ویسا ہی استعمال کیا گیا کہ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. حضرت داؤد نے کہا، ہاں اس نے تیری دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا ہے، کہ تجھے صبر نہیں آتا کہ 99 تیرے پاس ہیں، اس بیچارے کے پاس ایک ہے تو اس کے پاس رہنے دے. تو اس نے ظلم کیا. اچھا، اب یہ جو بات ہے، یعنی مقدمے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات بھی سنی جائے. اب یہاں یہ مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے کی بات سنی یا نہیں سنی، بس اتنا ذکر فرمایا اللہ جل شانہ نے. تو
احساس یہ ہوا کہ کچھ بات اور ہے۔ درمیان میں ایک بات حضرت داؤد نے کہی کہ اکثر شرکا، اکثر پارٹنرز یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں وہ زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ قلیل ما ہوں، وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اپنے دور میں جو تجزیہ اور تبصرہ فرمایا آج بھی جوں کا توں ہے۔ کسی سے آپ شرکت کر کے دیکھ لیں، وہ پیسہ واپس نہیں ملے گا، کھا جائیں گے کسی نہ کسی طرح سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شراکت میں خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ جو شراکت میں خیانت کرتا ہے، دوسرے کا، اپنے پارٹنر کا حصہ ہڑپ کرتا ہے مختلف طریقوں سے، تو وہ مومن نہیں، منافق ہے، حدیث میں بتایا گیا۔ اور اس حدیث اور اس آیہ مبارکہ میں بھی واضح ہے کہ فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ اب اگر ظاہر میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن پھر زیادتی کر رہا ہے، دوسرے کا حصہ ہڑپ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص منافق ہے۔ تو مومن بہت تھوڑے ہیں۔ یہ مقدمہ تو ختم ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انما فتناہ، اوہو یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے سمجھایا جا رہا ہے، میری آزمائش ہو گئی۔ فوراً اپنے رب سے استغفار کیا، اپنے رب سے مغفرت کی، دعا کی، معافی مانگی، اور عملی طور پر جھکتے ہوئے گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ میں نے آیہ سجدہ کا مفہوم بیان کیا ہے، ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ استغفار میں اگر کبھی خطا ہو جائے تو استغفار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ عملاً بھی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی مغفرت فرما دی۔ جو اب بھی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور بڑا اچھا مقام ہے ان کا ہمارے ہاں، بڑے ہم نے انہیں بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کو ایک حکم دیا، اے داؤد، ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے، حکومت آپ کے سپرد کی ہے، آپ کیا کریں؟ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں، اور دیکھو کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اپنی مرضی کی پیروی نہ کرنا، اپنی خواہش نفس پہ نہ چلنا، وگرنہ سیدھے راستے سے یہ خواہش انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ آج بھی جج ہے، کوئی حاکم ہے، اس کے لیے یہی ہدایت ہے۔ جج اور حاکم کا یعنی اس منصب کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے جھگڑوں کو انصاف کے ساتھ نپٹایا جائے، اور اس میں کسی کی سفارش کی پرواہ نہ ہو، نہ ہی اپنی خواہش نفس کی اس میں پیروی ہو، ورنہ راستے سے انسان بھٹک جائے گا۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے، یعنی اس مقام پر اللہ کی راہ کیا ہے؟ عدل، کہ جو عدل کی راہ سے بھٹکتے ہیں، عدل نہیں کرتے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ اگر انہیں یاد ہوتا آج اگر ہم گڑبڑ کر رہے ہیں تو کل ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو کبھی گڑبڑ نہ کرتے۔ تو یوم حساب ان لوگوں کو یاد نہیں ہے، اس لیے یہ عدل نہیں کر رہے اور نا انصافی کر رہے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے دور کے حالات کا جائزہ بآسانی لے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور مابین کو فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ کافروں کا گمان ہے کہ بس اللہ نے، یعنی یہ کائنات پیدا ہوئی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ نہیں مانتے کہ فنا ہوگی، اگر ہوئی بھی تو بس ہو جائے گی، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے جہنم کی،
کیا ہم مومنوں اور صالحین کو ان جیسا بنائیں، اس درجے میں رکھیں جیسے زمین اور ملک میں فساد مچانے والے، ان دونوں کا مقام ایک جیسا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ متقین کو ہم فاجروں کی طرح برابر نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہیں ان کا مقام اچھا ہے، جن کے اعمال برے ہیں ان کا ٹھکانہ برا ہے۔ اب ایک آیہ کریمہ ہے اور یہ ہمیں بڑی توجہ سے سننی چاہیے اور دل پر لکھ لینی چاہیے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بابرکت ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اب اس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن کتنی؟ پانی پر دم کر لیا، پڑھ کر کوئی آیت کسی پر دم کر دیا، اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں شفا ہے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ لیکن جو اصل برکت ہے اس کتاب کی وہ کیا ہے؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اسے سوچیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، دھیان دیں، اس سے سبق لیں۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو صرف دم تک منحصر کر لیتے ہیں تو یہ جو اصل مقصد ہے قرآن نازل کرنے کا، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ دم بھی ہونا چاہیے، یہ برکت ہے اس میں، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اب ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، یعنی آپ نے 3 دن تراویح پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ تشریف نہیں لائے اور یہ فرمایا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح پر لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن تنہا تنہا۔ حضرت عمر نے اکٹھا کیا، اور اس میں قرآن ایک قاری پڑھتا ہے، سب لوگ سنتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے کہ سال میں کم از کم قرآن مجید ہر مسلمان کے کانوں سے گزر جائے، اس لیے سال بسال قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اچھا، اب صحابہ کرام تھے، وہ تو سنتے تھے اور سمجھ رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی۔ ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو جو کچھ پڑھا گیا ہے اسے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو قرآن نازل کرنے کا اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن میں تدبر، قرآن میں تفکر۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیے، کیا خوب بندے تھے، بہت خوب انسان تھے۔ وہ بھی کیا تھے؟ انہو اواب، رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ سبق ہے ہمارے لیے، زندگی کے ہر معاملے میں بس اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں۔ ایک واقعہ ان کا ذکر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دور میں بھی جہاد تھا، حضرت داؤد کے دور میں بھی جہاد ہوتا تھا، تو جہاد کے گھوڑے وہ تیار کیے ہوئے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جو سدھائے ہوئے اصیل اور تیز رفتار گھوڑے تھے ان کا معائنہ فرما رہے تھے، اور اس معائنہ کرتے کرتے اتنے مصروف ہوئے کہ عصر کا وقت تھا، تو اس وقت جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے وہ بھول گیا۔ وہ جہاد ہی کے گھوڑے تھے، وہ بھی ایک نیک کام تھا، لیکن جو اللہ کی یاد کا وقت تھا وہ ذکر کرنا اس وقت وہ بھول گئے، جو وظیفہ ان کا ہوگا وہ بھول گئے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا۔ اس پر فوراً احساس ہوا یہ کیا ہے؟ اوہو،
ہم اپنے دور کے لحاظ سے کیسے میری تو عصر کی نماز رہ گئی، تو شدید رنج ہوا۔ فرمایا کہ سارے گھوڑے واپس لاؤ۔ جب وہ آئے تو حضرت سلیمان ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ مفسرین نے یہاں اس کے دو مفہوم بیان کیے، ایک تو یہ کہ محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گھوڑے پالتے ہیں تو کس طرح سے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے پیار کرنے لگے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ انہیں ذبح کرنے لگ گئے کہ ان کی وجہ سے میرا وظیفہ، میری عبادت رہ گئی، تو اس لیے ان کو ذبح کرنے لگ گئے۔ اور اس زمانے میں، اور آج بھی گھوڑا بنیادی طور پر حلال ہے۔ یہ آپ چلے جائیں ازبکستان وغیرہ میں، وہاں تو گھوڑے کا گوشت اب بھی کھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں، گھوڑا حلال جانور ہے۔ تو خیر ان کو ذبح کرنے لگ گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ دیکھو سلیمان ہمارے بندے ہیں اور اچھے بندے ہیں، ذکر سے ذرا سی غفلت ہوئی فوراً اس کا تدارک کیا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کبھی کوتاہی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو فوراً اس کا تدارک کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، یہاں واقعے کا آخری حصہ مذکور ہے، ابتدائی حصہ مفسرین نے ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، اور اس زمانے میں اجازت تھی، کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو اب کتنی بیویاں تھیں، مفسرین نے کئی مختلف تعداد لکھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور اللہ مجھے جو اولاد عطا فرمائے گا سب کو مجاہد بناؤں گا۔ ان میں جہاد کی شان غالب تھی، تو سب کو میں مجاہد بناؤں گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہوا یہ کہ کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک بیوی کے ہاں سے اولاد ہوئی، لیکن وہ بچہ وہ بھی ادھورا تھا۔ تو حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، تو اس خاتون نے دائی وہ حضرت کی کرسی پر لا کر ایک دھڑ رکھ دیا، بس یہ ہوا ہے۔ اب احساس ہوا کہ اوہو یہ تو مجھ سے بڑی بھول ہو گئی تھی۔ ثم اناب، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، عرض کی کہ رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ جب بھی کوئی بھول ہو جائے تو پیغمبروں نے ہمیں سکھایا، یا پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اب ایک اور بھی دعا ہے، یہ دعا اسی موقع پر کی یا بعد میں کسی وقت کی، یہاں پر اکٹھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے۔ ایک دعا حضرت سلیمان نے یہ کی کہ حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت، ایسی مملکت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یعنی اس شان کی حکومت کسی کو نصیب نہ ہو، ایسی حکومت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ وہاب کا معنی ہے داتا، دینے والا، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو ایسی مجھے حکومت عطا فرما کہ ویسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور پھر دیکھیے اللہ نے کیسی حکومت عطا فرمائی، نہ صرف انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، سب پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، اور ہر چیز کی بولی اللہ نے ان کو سکھا دی۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کا دعا قبول ہوئی، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتی تھی، اور جدھر وہ چاہتے تھے اڑا کر لے جاتی تھی۔ اور اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ صبح اور شام میں ایک ایک مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ہم نے بڑے بڑے شیاطین کو، بڑے بڑے جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جن میں ہر طرح کے معمار بھی تھے اور غوطہ خور بھی تھے۔
تو بڑے قلعے ان سے بنوائے، بلڈنگیں بنوائیں، اور سمندر سے بہت کچھ خزانے وہ نکلوائے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو سرکشی کرتے تھے، انہیں ہم نے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب یہاں زنجیریں، ظاہر ہے کہ جنات کا وجود ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری جیسی زنجیروں میں جکڑے جائیں، جیسے وہ نظر نہیں آتے، نادیدہ ہیں، تو اسی طرح نادیدہ زنجیروں میں اللہ نے ان کو جکڑ دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کو قید کیا جاتا ہے، اب بھی قید ہوتے ہیں، لیکن ان کی زنجیر کیا ہوتی ہے؟ کلام الہی۔ کلام الہی میں جکڑے جاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، لیکن پھر سزا ان کو ملتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے کچھ اور جو شیاطین تھے، جنات تھے، وہ بھی ان کے لیے ہم نے مسخر کر دی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، ہماری عطا ہے، چاہے کسی کو دیجئے یا اپنے پاس رکھیے، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ جو فرما دیا نا کہ کوئی حساب نہیں لیں گے، یہ عطا سے بڑھ کر عطا ہے، عطا سے بڑھ کر یہ عطا ہے، ورنہ حساب دینا اللہ کو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے حساب دینا۔ فرمایا کہ سلیمان کا بھی ہمارے یہاں بڑا مرتبہ ہے اور بڑا اچھا مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے، انہیں بھی یاد کیجیے۔ بیماری میں یعنی بیمار ہو گئے تو کہنے لگے اپنے رب سے، رب کو پکارا کہ بیماری، ایک طرف بیماری ہے اور شدید تکلیف ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی مجھے آ لگا ہے، انی مسنی شیطان، کہ وسوسہ اندازی کر کے مجھے رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے، پروردگار میں کیا کروں۔ اب یہ نہایت بیچارگی اور بے بسی کی کیفیت ہے کہ جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ایک طرف جسمانی تکلیف اور دوسری طرف یہ مجھے ذہنی تکلیف دے رہا ہے، میں اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ بس جب بیماری اس حد تک پہنچ گئی اور حضرت ایوب کی یہ پکار، یہ التجا بلند ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں اپنا پاؤں ذرا زمین پر ماریے۔ ایک صرف بہانہ تھا نوازنے کا، ورنہ بیمار، مدت کے بیمار، کیا ان کے پاؤں مارنے سے زمین پڑ جاتی؟ لیکن اللہ نے سکھایا کہ کچھ لینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے اللہ سے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چشمہ نکل آیا، فرمایا کہ اس چشمے کے پانی سے نہائیے اور اس سے یہ پانی پیجئے، پینے کے لیے بھی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے۔ بس کچھ عرصہ حضرت نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیفیں دور کر دیں۔ ذرا خیال فرمائیے، آخر علاج تو کیا ہوگا نا، بہت علاج کیا، لیکن جب شفا دی اللہ نے تو پانی سے دے دی، تو شفا دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے۔ علاج ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جب شفا دیتا ہے تو پانی سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس بیماری کے دوران میں مکان وہ بھی گر گیا، اس کے نیچے اہل و عیال آئے، کئی بچے حضرت کے انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ اب جب صحت اللہ نے عطا فرمائی دوبارہ، تو جتنے اہل ان کے اس حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اللہ نے فرمایا کہ پھر دگنے ہم نے ان کو عطا کر دیے، جتنے پہلے تھے اس سے 2 گنا ہم نے عطا کر دیے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ رحمتم منا، صرف ہماری رحمت ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ اور اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے غنی فرما دیا، جتنا یعنی اہل بھی عطا فرمائے، اور جتنا نقصان ہو گیا تھا مالی، اس سے کئی گنا اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب ایک دلچسپ بات ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں، یہ صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ایک دفعہ حضرت
ایوب علیہ السلام غسل کر رہے ہیں جی، غسل کر رہے ہیں، اچانک سونے کے پتنگے گرنے لگے، سونے کے خالص سونے کے پتنگے وہ گرنے لگے۔ اب پیغمبروں کے حالات پیغمبروں کے ہوا کرتے ہیں جی، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ خاص معاملہ ہوتا ہے۔ نہا رہے ہیں اور سونے کے پتنگے، گویا کہ سونا برسنا شروع ہو گیا۔ حضرت ایوب نے جلدی سے اپنی چادر کھولی اور اس میں وہ سارے پتنگے جمع کرنے لگے۔ آواز آئی، الم اغنیتک یا ایوب، ایوب کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا؟ تجھے میں نے کیا غنی نہیں کر دیا؟ تو کیوں اکٹھے کر رہے ہو؟ مقصد یہ ہے، عرض کی نعم بلا بلا یا رب ولکن لا غنا عن برکتک، اے اللہ تو نے غنی کر دیا، لیکن اے اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں، یہ تیری برکت ہے، میں جمع کرتا ہوں۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کا نیاز مند رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ انہی بیماری کے ایام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ آتی تھیں، خدمت کرتی تھیں اور انہیں حق خدمت ادا کیا، لیکن بیماری کا ایک اثر بھی تو ہوتا ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے کوئی بات کی یا کوئی کام ایسا کیا کہ حضرت کی طبیعت میں غصہ آیا، ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات کہہ دی، اس کا قصور تھا نہیں، اب چونکہ قسم اٹھائی تھی اور صحت یابی ہو گئی، اور طلاق ہوتی ہے تو ناحق طلاق ہوتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس کا حیلہ بتاتا ہوں۔ ہاں سوری، مجھ سے اس میں خطا ہو گئی، طلاق کی بات نہیں تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، صحت یاب ہو گیا تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، طلاق کی بات نہیں ہے، تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب صحت یاب ہو گئے تو ان کا قصور تو تھا نہیں، اب 100 کوڑے 100 لکڑیاں مارنا اس بیچاری کو، وہ بھی تو بڑھیا تھی، کیا ہوتا؟ اللہ نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تنکوں کا ایک مٹھا لے لو جس میں 100 دانے ہوں، 100 تنکے ہوں، تنکوں کا 100 تنکے لے لو اور ایک مٹھا بنا لو اس کا جی، اور وہ ایک دفعہ ان کے جسم پر یوں لگا دو، ہم تمہاری قسم پوری کر دیں گے کہ آپ نے قسم توڑی نہیں۔ یہ حیلہ خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حیلہ کس لیے تھا کہ میرا حکم وہ برقرار رہے، میرا حکم برقرار، یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حیلہ ہے۔ اور ایک حیلہ اس سے پہلے گزر چکا سورہ اعراف میں، جب بستی والوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے حیلہ کیا تھا، وہ حیلہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے تھا۔ تو جو حیلہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے ہو، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہو، وہ سب حیلے حرام ہیں۔ اب بہت سے لوگ حیلے کرتے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرتا کہ جس کو نہیں پتہ ہے اس کو بھی پتہ چل جائے، اور خدا جانے شیطان کیا بات دل میں ڈال دے، بڑے بڑے حیلے کرتے ہیں۔ اور یہ جو حیلہ تھا یہ اللہ نے خود بتایا کہ میرا حکم پورا کرنے کے لیے، چنانچہ ان کی قسم پوری۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے فرمایا ولا تانس، قسم مت توڑو، کہ جب انسان کوئی قسم کھا لے تو اسے پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر ایک بات کہی گئی ہے، گویا اللہ کو اس میں ضامن بنایا گیا ہے، اللہ کے نام کی بڑی حرمت ہے، بڑی عزت ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے قسم اٹھاتے ہوئے انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا کہ جن کے صبر کی اللہ خود تعریف فرما رہا ہے۔ نعم العبد، خوب بندے تھے، بڑے اچھے بندے تھے، انہ اواب، وہ ہماری ہی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جتنے پیغمبروں کے حال ہم سن رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ یہ بتا، انہ اواب، انہ اواب۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ مسلم کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وذکر، ذکر کیجیے،
ہمارے بندوں کا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا، جو دیدہ ور تھے اور طاقتور تھے، ہم نے انہیں چنا ایک چنی ہوئی بات کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر الدار، وہ یاد ہے اس گھر کی، یعنی وہ آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ یہ فکر آخرت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے مرتبے بلند فرمائے۔ تو جب ان لوگوں کا، ان اللہ کے پیارے بندوں کا، انبیاء کا ذکر ہوگا اور یہ باتیں ہم سنیں گے تو یقیناً ہمارے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی آخرت یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے ان پیارے بندوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یاد کیجئے اسماعیل کو، الیسع کو اور ذوالکفل کو، یہ سب پسندیدہ لوگ تھے۔ فرمایا ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ بالکل صورت کے آغاز میں فرمایا تھا والقرآن ذی ذکر، یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں۔ جو ان باتوں کو قبول کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، انہیں ہم جنتوں میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور ایسا رزق دیں گے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور جو سرکشی کرے گا، ضد کرے گا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہاں اہل جہنم کا آپس میں ایک مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا تذکرہ مختلف انداز میں اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ کچھ لوگ جو بڑے ہیں، زبردست ہیں، وہ پہلے داخل جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب زیر دست جب آئیں گے تو وہ پہلے گئے ہوئے لوگ کہیں گے لا مرحبا بکم انہم صالون النار، تمہیں ہم ویلکم نہیں کر رہے۔ یہ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ کہیں گے بعد میں آنے والے کہ بل انتم، یہ اصل میں تم ہو جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، لا مرحبا بکم، یہ تمہارے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم نے اس مقام تک ہمیں پہنچایا، فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہیں گے کہ پروردگار، جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، جو ہم سے آگے آگے یہاں پہ آئے، انہیں دگنا عذاب عطا کر۔ اب اس کے بعد ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے انما انا منذر، یعنی سورت کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، لوگوں کو اس بات پہ تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک منذر آ گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ انما انا منذر، یہ کوئی شرمانے کی بات ہے؟ ہاں میں منذر ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی آسمان و زمین اور مابین کا رب ہے، عزیز ہے اور غفار ہے۔ کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بڑی خبر ہے، اور انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، یعنی تمہارا میرے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منذر کیسے ہو سکتے ہیں، میرے پیغام کو جھٹلانا، یہ کیا بات تم کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں بڑی خبر سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اس توحید کے اندر جھگڑا کرنا یا اللہ کے حکم کے بارے میں جھگڑا کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ دیکھو، جس نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا، ضد کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ یہ کافر تکبر اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب بتایا کہ جس نے اس سے پہلے اللہ کے حکم کے بارے میں ضد کی تھی اور تکبر کیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کا وہ واقعہ ذکر فرمایا گیا، فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت تک اس پر لعنت پڑ رہی ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ کے احکام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے قل، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، انہوں نے کہا تھا نا جب وہ وفد بنا کر آئے تھے اور گئے تو کہنے لگے کہ ان ھذا لشیء یراد، لگتا ہے کہ یہ جو توحید کی بات کہہ رہے ہیں اس سے ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی چیز، یا اس سے حاصل کوئی دنیاوی منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، لگتا ہے کوئی ان کا خاص مقصد ہے۔ آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں جو کچھ تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں،
اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں بالکل بے لوث اور بے غرض ہو کر تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، میں تو حقیقت وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، وہی بات جو شروع میں فرمائی کہ قرآن کیا ہے، ذکر ہے، آخر میں بالکل پھر وہی بات لوٹائی گئی کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ابھی نہیں سمجھ رہے، کچھ وقت گزرے گا جب تم اس کی حقیقت کو جان جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو قرآن کا عامل بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ تیرے جن پیارے بندوں کا ذکر آیا ہے، اے اللہ ہمیں ان پیارے بندوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب، اطاعت عطا فرما۔ اہل بیت، اصحاب، اولیاء کی محبت ہمارے اور ہماری اولاد کے دلوں میں پیوست فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی صالحین کی رفاقت نصیب فرما اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ صلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔